अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में सोगत का मंजर दिखाया जाता है। अली जज खाना खाने में मसरूफ़ था। इतने में एक सिपाही आता है जिसके हाथ में हलागो खां का ख़त था। सबत ख़त लेकर अली जज के हवाले कर देता है। सब झुक कर बैठ जाते हैं। फिर अली जज वो ख़त खोल कर पढ़ने लगता है। सबत पूछता है इसमें क्या लिखा है हजूर। अली जज कहता है आज शानदार दिन है जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी लाया है। सबताई पूछता है क्या कोई अहम मामला है हजूर। अली जज कहता है हाँ बहुत अहम मामला है। बजंतीन वाले केज का उसको हमारे हवाले कर रहे हैं और ये मुकद्दस काम मैं करूँगा। सबताई कहता है संदूक हमारे पास है, अगर आपने ये काम कर दिया तो आप हलागो खां के बहुत कीमती बेटे बन जाएंगे। सबताई कहते हैं हालांकि केज का मौजूदा सुल्तान नहीं है लेकिन हलागो खां मुझे बहुत बड़ा इनाम देंगे जितना कि एक सुल्तान का हक होता है। पहले मैं संदूक दूंगा, फिर केज का उसको दूंगा और उसके बाद मैं सारा सोना हलागो खां को दूंगा। तुम अपने आदमी लाओ और केज का उसको वसूल करो। मैं एक ज़रूरी काम बेबोर के साथ करके तुम्हारे साथ आऊँगा, फिर हम इकट्ठे हलागो खां की तरफ जाएंगे। इसके बाद जंगल का मंजर दिखाया जाता है। दरगियोस एक जगह मौजूद था क्योंकि अर्तुर साहब ने उसे बुलवाया था। थोड़ी देर बाद अर्तुर और उसके सिपाही वहाँ पहुँच जाते हैं। दरगियोस कहता है मैं छुप कर यहाँ आया हूँ हजूर, आपने मुझे बुलाया था, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। अर्तुर कहता है क्या तुम लपके किले में दरगियोस से मिल सकते हो। दरगियोस कहता है मुझे पादरी साहब ने कई मरतबा लपके किले भिजवाया है लेकिन मैं दरगियोस से कैसे मिलूंगा। अर्तुर कहता है मैंने दरगियोस को बताया है कि हम तुम्हारे जरिए राब्ते में रहेंगे। तुम दरगियोस के पास जाओ और उसे कहो मुझे तुम्हारे 10 बेहतरीन आदमी चाहिए और वो कुस्तुनतुनिया के रास्ते में आ जाए पेश बदल कर। दरगियोस कहता है अगर उसने पूछा कि आपको 10 आदमी क्यों चाहिए तो फिर मैं क्या कहूँगा। अर्तुर कहता है मैं अली जज के खिलाफ पहला कदम उठाने जा रहा हूँ, वो इससे समझ जाएगा। ये कहकर अर्तुर और उसके सिपाही आगे बढ़ जाते हैं जबकि दरगियोस हैरान परेशान हो जाता है और आस्ता से अपने दिल में कहता है तुम क्या मंसूबा बना रहे हो अर्तुर। ये कहकर वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सोगत में अली जज बिलबोरो को कह रहा था मैं हलागो खां के दिए हुए एक अहम मिशन में जा रहा हूँ, वो पूरा करके मैं हलागो खां की तरफ जाऊंगा लेकिन मैं वापस आऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम सारे मालूमात हैंडल करोगे। बिलबोरो कहता है मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, आप सुकून से जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कई वाले सुकून से बैठेंगे, मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अली जज कहता है तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हो वरना मुझे ये लगेगा कि मैंने एक बुज़दिल को सरदार आला बनाया है। अगर वो बगावत करें तो तुम उन पर ज़रा रहम मत करना। इसके बाद लपके किले का मंजर दिखाया जाता है। अंदर उरानूस कह रहा था मंगोलों का कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते पर क्या काम हो सकता है। दरगियोस कहता है लाजमी कोई अहम मामला है, क्या तुमने अर्तुर के लिए 10 आदमी तैयार कर रहे हैं। उरानूस कहता है जी वो तैयार हैं, हो सकता है अर्तुर मंगोलों का एक छोटा सा यूनिट ख़त्म करने जा रहा हो। दरगियोस कहता है सोगत में मंगोलों के बहुत से छोटे यूनिट हैं लेकिन वो कुस्तुनतुनिया वाले रास्ते पर क्यों जाना चाहता है, हमें लाजमी पता लगाना होगा। उरानूस कहता है तो फिर मैं भी छुप कर सिपाहियों के साथ जाता हूँ। दरगियोस कहता है नहीं मैं खुद साथ जाऊँगा, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देखना चाहता हूँ, ये राज हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये कहकर दरगियोस वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में हकीम हरतुक हेमा खातून को कह रहा था अली जज हम पर दोबारा हमला कर सकता है। हेमा खातून कहती है खैर है हरतुक साहब, क्या आप कुछ जानते हैं। हकीम हरतुक कहता है अर्तुर साहब एक अहम मिशन पर गए हैं और हमें भी अपना एक अहम किरदार अदा करना है। हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना होगा। हमारे सिपाही खैमों में अपनी तलवारें छुपाकर जंग के लिए तैयार होंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। दूसरी तरफ जंगल में अर्तुर और उसके सिपाहियों ने बेस बदल लिए थे। तुर्गुत कह रहा था मंगोलों के आदमियों से आने से पहले उरानूस के आदमियों को यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। अर्तुर कहता है अब्दुर्रहमान उस जगह की निगरानी कर रहा है जहाँ केज का बजंतीन मंगोलों को देंगे, अगर कुछ हुआ तो वो हमें बताएगा। इतने में दरगियोस के आदमी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक आदमी कहता है हम उरानूस के खास आदमी हैं, इस जंग में हम आपके साथ हैं अर्तुर साहब। अर्तुर साहब कहते हैं एक भी मंगोल को भागने मत देना लेकिन कैदी को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। एक आदमी को रास्ते की तरफ पहुँचा दो, अगर कुछ खतरा हुआ तो हमें बता देगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। इतने में अब्दुर्रहमान आ जाता है और कहता है बजंतीन वाले केज काउच को वापस कर रहे हैं और मंगोल उसे वसूल करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और सबताई उनका सरबराह है। अर्तुर कहता है चलो फिर हमारी तलवार उनके लिए एक रोशनी की धार है। ये कहकर वो चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ केज काउच को मंगोलों के हवाले कर दिया जाता है। बजंतीन कमांडर कह रहा था इस कागज पर मोहर लगाओ ताकि तुमने इसे वसूल कर लिया है। ये सुनकर सबताई उस कागज पर मोहर लगा देता है।
फिर बजंतीन कमांडर कहता है हमारा काम यहाँ खत्म होता है, बाकी जिम्मेदारी आपकी है। ये कहकर वो पीछे मुड़ जाते हैं जबकि मंगोल सिपाही केज काउच को पकड़ लेते हैं। सबताई कहता है तुम्हें गोश्त के टुकड़े की तरह बेच दिया गया है, अब तुम अपनी टांगों पर चलकर हलाको खां की तरफ जाओगे, अब पूरा एनातोलिया तुम्हारी सजा देखेगा। केज काउच कहता है अगर वो गद्दार मेरी पीठ पर छुरा ना घोंपते तो तुम गिदर कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। लेकिन मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। तुम्हारे सरदार को सिर्फ मेरी लाश मिलेगी लेकिन मेरी अताअत नहीं। मंगोल सिपाही उसे दोबारा पकड़ लेते हैं। सबताई कहता है पकड़ लो इसे, हमारे पास बहुत लंबा रास्ता है। इतने में दरग्योस भी उनके करीब पहुंच चुका था। दरग्योस उस आदमी को देखकर कहता है कौन है ये आदमी। इतने में अर्तुग के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। सबताई के अलावा सारे मंगोल मारे जाते हैं। फिर अर्तुग सबताई के करीब आता है। सबताई कहता है कौन हो तुम। अर्तुग अपनी आवाज बदल कर कहता है अपने मालिक को कहना तुम्हारे हर जुर्म का बदला लिया जाएगा। कुत्तों के पास ताकत आ सकती है लेकिन हुक्मरानी बेरियों के पास होती है। फिर अर्तुग साहब उसे जख्मी कर नीचे गिरा देते हैं। इतने में अलीजज और उसके सिपाही भी रास्ते में होते हैं। एक सिपाही आकर अर्तुग को बताता है कि कोई आ रहा है जो हमारे जल्द करीब पहुंच जाएगा। अर्तुग साहब कहते हैं अब तुम लोग किले वापस जाओ। ये सुनकर दरग्योस के आदमी चले जाते हैं जबकि अर्तुग और केज काउच को एक तरफ लेकर चल पड़ते हैं। इसके बाद अलीजज का काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा था। इसके बाद गाय कबीले का मंजर दिखाया जाता है। खवातीन कलीने बनाने में मसरूफ थी। सिरमा खातून कहती है सलजान खातून और हिफजा खातून बातें कम करो और काम ज्यादा करो। सलजान खातून कहती है अगर तुम्हें हमारा काम पसंद नहीं आ रहा तो तुम खुद क्यों नहीं कर लेती। सिरमा कहती है हम सरदार आला की बहनें हैं, अब तुम अपना काम करो, हर किसी को अपनी हाथ जाननी होगी। सलजान खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है हम अपनी हाथ जानती हैं लेकिन तुम लोग सीख रही हो। ये सुनकर इल्बिल्की खातून कहती है क्या मतलब है इसका। सलजान खातून कहती है तुमने अर्तुग साहब की कुदरत देखकर उससे शादी की पेशकश की और अब तुम्हारी बहन अलीजज की कुदरत को देखकर उसकी मुलाजमा बन गई है। क्या ये भी सरदार आला का हुक्म था। ये सुनकर सिरमा खातून शदीद गुस्से में आ जाती है। इस तरह सिरमा को खंजर लग जाता है और वह नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। इल्बिल्की खातून अपनी बहन के लिए रोने लग जाती है। दूसरी तरफ अलीजज हमले वाली जगह पर पहुंच चुका था और हर तरफ मंगोलों की लाशें देखते हैं। अलीजज गुस्से से कहता है यहाँ क्या हुआ है। सिपाहियों हर तरफ फैल जाओ। ये सुनकर सिपाही इधर उधर फैल जाते हैं। सबताई जख्मी हालत में पड़ा था। अलीजज उसके करीब आता है और पूछता है सबताई क्या हुआ है यहाँ, किसने किया ये। सबताई कहता है मैं नहीं जानता, उनके चेहरे ढके हुए थे। अलीजज पूछता है केज काउच कहाँ है। सबताई कहता है वो उसे अपने साथ ले गए हैं। ये सुनकर अलीजज गुस्से में आ जाता है और सबताई के ऊपर पैर रखकर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं अपने खान को क्या कहूँगा, हमारे ऊपर आसमान गिर जाएगा। क्या उन्होंने कुछ कहा। सबताई कहता है उन्होंने कहा है कुत्तों के पास ताकत आ सकती है लेकिन हुक्मरानी भेड़ियों के पास आती है। ऐसा करने की जरूरत सिर्फ एक आदमी कर सकता है और वह है अर्तुगरुल। दूसरी तरफ केज काउच के हाथ खोले जा रहे थे। केज काउच पूछता है कौन हो तुम लोग और मुझे अगवा क्यों किया है, क्या तुम लोग मंगोल हो या बजंतीन वाले। अर्तुगरुल कहता है ना तो हम मंगोल हैं और ना ही बजंतीन वाले, हम ओगोज तुर्क हैं। केज काउच पूछता है तो फिर तुम लोग कौन हो। अर्तुगरुल कहता है सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। ये सुनकर केज काउच मुस्कुराने लगता है और कहता है मैंने आपका बहुत नाम सुना है अर्तुगरुल साहब। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है। इश्क कातिल से भी मकबूल से हमदर्दी भी ये बना किसी से मोहब्बत की जज़ा मांगेगा। सजदा खालिक को भी लिप्लीन से यारी ना भी अशराब में किसी से अकीदा का सिला मांगेगा। दिल की आज़ादी शहंशाह शशम शिकम शमान मौत फैसला तेरे हाथ
میں ہے دل یا شک، یقین میں ہم عمل پہ ہاں محبت، فتح عالم جہاں زندگانی میں ہے یہ مرادیں کی شمریں، نہ عشق حسین نہ ذوق شہادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت، کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مرے، جس سے جگر لاب میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریائے کے دل جیسے دلم جائے وہ طوفان، وجود کی پیشیں کہاں ہیں کزیز طالب ہے پہنے جو دریاؤں میں ہے وہ دولت سے خدا دا ہے، شکوہ برا خشن میں بے خوف گھس جاؤ گا جب جنت میں، وہاں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے، جواب شکوہ ان اعمال کے ساتھ جنت کا طلبہ گار رہے گا، وہاں سے نکل گئے آدم تو تیری اوقات ہے کیا، اکابر ہو جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کی اپنی منظر آسمانوں میں، نہیں تیرا نشمہ قذر سلطان کی گن پیٹ پر، تو شہوں ہیں بسر کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے دیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے تن کی زینت، جس طرح پھولوں سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرے کام غریبوں کی حمایت کرنا، دور درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، جگہ نیک جرا اس پہ چلانا مجھ کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان کو وہ داغ محبت دے جو چاند کی شرما دے، تیری دعا سے قصہ تو بدل نہیں سکتا مگر ایک ہے اس سے یہ ممکن کو تو بدل جائے، تیری خودی میں اگر نقال ہو پیدا عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سال بدل جائے، وہیں شراب وہیں ہاں وہیں ہوا رہ کی طرح سا کی وہاں رسم کی لاکی بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، نہ تو زمین کے لیے ہے اور آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، اکابر ہوں جب بیدار ہوتا ہے جوانوں میں، نظر آتا ہے ان کو اپنی منظر آسمانوں میں، نہ ہو تو نومیدی زوال علم و عروج ہے، امید ہے مراد من خدا کے رزق دانوں میں، نہیں تیری نشم سلطانوں کی گند باندھوں میں، پر تو شہین ہے بسر کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، نہ عشق حسین نہ ذکر شہادت، غفل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت،
بے لوث محبت بے ہو بے باک، صدیق ہو سینے میں اجالا کر دل صورت میں مینا دے۔ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ علامہ اقبال۔ مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر خدا موجود ہے وہاں، پر اتنا اسے پتہ نہیں۔ ضمیر جاگ ہی جاتا ہے اگر زندہ ہو اقبال، کبھی گناہ سے پہلے تو کبھی گناہ کے بعد۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا اسے نمیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافر کیا ہے۔ خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیا، وہاں ہے ملکین صبح و شام سے آگاہ۔ بات سجدے کی نہیں خلقو دل کی ہوتی ہے اقبال۔ ہر نے میں شرابی اور ہر مسجد میں نمازی نہیں ہوتے۔ ہنستی آتی ہے مجھے عشرت انسان پر، گناہ کرتا ہے خود لعنت بھیجتا ہے شیطان پر۔ تمنا دل کی ہو تو خدا فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کی خزانوں میں۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیغ کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض پہلے۔ بہت نہیں ہے امید اپنی کشتی وزین سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت ذخیرہ ہے۔ ساقی۔ یہ پچھلے پہر کا رصد، روح چاند بے راز و نیرا بشا، تیری قندیل ہے تیرا دل تو اپنے روشنائی۔ کبھی انتہائی قوا و دمن عشق، کبھی سوز و سرانجام عشق، کبھی سرمہ مروں و کبھی مولا علی خیر شکش اشک۔ لکھا نہیں آتا تو میری جان پر کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھنے کے لیے اگر تجھ کچھ نہ ملے تو چہرے پر لکھ در کے عنوان پر کر۔ لہری تیری روح کو تصدیق ملے تو قریب کے لمحات میں قرآن پڑھ کر۔ آ جائے گا تجھ اقبال جیسے قرینہ تو سرکین کونین کے فرمان پڑھ کر۔ سبحان اللہ۔ برائے سچ جو انہیں مجھ سے تو ایسا ہی نہیں سکتا کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نقش چنوں میں۔ نگاہ بلند سخت دیوانجہ پر سوز، یہی ہے رخصت سفر میرا کامران کے لیے۔ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں منظر آتا ہے خالی، سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی قرض لے او رب سے، تیرے سجدے کہیں تجھے کا فرما کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلے قرینہ ہے محبت کی کرنوں میں۔ مقابر ہوں جب بیدار ہوتا ہے جوان میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تھا وہ میدان شریف رستے دیکھ گیا، خودی کے فلتوں سے پردے اٹھا گیا۔ رستے دکھا گیا، خودی کے فلتوں سے پردے اٹھا گیا۔
خریدو نہ جس کو ہم اپنے لہو سے مسلمان کو ہے تنگ وہ پادشاہی خدا تجھ کو کسی طوفان سے عطا کر دے کہ تیرے بیر کے وجود میں اضطراب اب نہیں۔ خدا تجھ کو طوفان سے عطا کر دے کہ تیرے بیر کو وجود میں اضطراب نہیں۔ دماغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہو تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر شان رہے۔ پروانے کی چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ نومیندی صلح علم و عرفہ ہے، امید بردمن ہے خدا کے زوال دانوں میں۔ تیرا نشر کے دندانوں پر، تو شیبہ ہے بشر کے پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد لے ہے عشق نہ ہو تو شروع دیم بت کی تیرات۔ حسن کردار سے نہیں نور جسم ہو جائے کہ ابلیس بھی تجھے دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ کوئی عبادت کے چار میں رویا، کوئی عبادت کے راہ میں رویا، کوئی عجیب ہے یہ نماز محبت کے سلسلے اقبال، کوئی قضا کر کے رویا کوئی ادا کر کے رویا۔ تیرے عشق کی تنہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتے ہو۔ کافر ہے تو شمشیر پر کرتا بھروسہ، مومن ہے تو بے تباہ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کئی دن کی تنہائی تھی انجین میں، یہیں اب معراج زوال اور ابھی ہے۔ حقیقت خرافوں میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ صدیق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مہروج وجود بدر حسین بھی ہے۔ ہوش نہ کر دے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، خواہ کی بیانیہ ہو جائے محبت کے بانو ہو جائے۔ تم یاد شراط کی تصویروں کی بات کرتے ہو، قاصوں کی بات کرتے ہو، تم نے تن کے جسمانوں کو ملبوس حیات دیکھا ہے۔ دیکھے ہیں ہم نے حرام میں لپٹ گئے ابلیس، ہم نے کئی بار خواب میں خدا دیکھا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے کہ ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لو وہ قلم تیرے ہیں۔ درد عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ جوانوں کو میری اسرا دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے۔ خدا آزاد میری یہیں ہے۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدا فقیروں کی نہیں ملتا، یہ گواہ بادشاہوں کے خزینوں میں نہیں۔ علم و حکمت جنہیں شعور ہو جائے اور انہیں اگر سوچ عشق میں کبھی بھی نہ حیران ہو کہ سوئے۔ یہ عطر کے پرانے کھیل، یہ دنیا تو
کناروں عرش عظیم کی تمناؤں کے خواب، اس کی برابری پہ آج آمادہ ہے وہ کارسازی جس نے اس کا نام رکھا تھا جہاں کاف و نو۔ میں نے دیکھا فرنی کو محلوب کی خواب، میں نے توڑا مجلس و دے کلاس کو کفوں، میں نے نادروں کو سکھایا سبق تقدیر کا، میں نے نیم کو دیکھا جو درے کا چونو۔ کون کر سکتا ہے اس کی اصلی سازوں کی کو سر جس نے اگایا، میں ہوں ابلیس کا سوزے در جس نے شاخوں باری ابائے سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نجیل کن کی شہزادوں۔ اس میں کیا شک ہے کہ محکم ہے یہ ابلیس نظم، پختہ تر اس سے ہوئے خوف غلامی میں عوام سے ہے، نظام سے ان غریبوں کی مقدار میں سجود ان کے فطرت کی تقصیر ہے، نماز بے قیام ادا اول تو پیدا ہوا نہیں سکتا، کہیں ہو کہیں پیدا تو مر جاتا ہے یا رہتی ہے خامی۔ یہ ہماری صحیح فہیم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملات کیف کے بندے ہیں، تمام طبیب مشرق کے علم زوں یہیں افعین تھے، ورنہ قوالی سے کچھ کام نہیں تھے۔ علم کلام ہے اور طوفان و حج کے ہنگاموں اگر باقی تو کیا گند ہو کر رہ گئی۔ مومن کی تبلیغ بے کسی کو نامیندی پہ اجت ہے، یہ کاف فرمان جدید ہے جہاد اس دوران ہمیں مردہ مسلمان پر حرام۔ خیر ہے سلطانی جمود کا غوث کے شعر، تو یہاں کے تازوں فسطینوں سے نہیں ہے بخیر ہوں، مگر میرے جہاں بنتی ہے مجھے جو ملکوت کا ایک پردہ ہو اس سے مخاطر۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمودی لباس، جب ذرا آدمی ہے خوش بخنان۔ جہاں میں دانش و بندش کی ہے کسی درجہ راضی، کوئی شے چھپ نہیں رہ سکتی کہ یہ علم ہے نورانی۔ کوئی دیکھے تو یہ ہے باریک فطرت کی حجاب، اتنی نمایاں میں فرشتے کے طبیب پہنانی۔ یہ دعا دیدہ ہے فرزند آدم کو کہ ہر مطمئن کے بجائے کیا ہے رزق عریانی۔ یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے عشق خاتونوں سے کیا ہے حضرت عزیزوں نے دریاؤں کو طوفانی فلک کو کیا خبر یہ خنداں کس کے نشیمن ہیں، غرض انجم سے ہے کس کے شبستان کی نگہانی۔ اگر مخدوم قلب میں ہو تو مجھ سے مروانی کیا ہے مرا کہانی ہے ہماری کو تنہائی کیا ہے۔ وہ تیرا بیابانی کی ہوا تجھ کو گوری، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخار۔
اعلیٰ حضرت نواب سرہیم خان فرماندے و پال کی خدمت میں زمانہ بازی میں شچا کردہ و کند کس نہ بول کے دے ستیان فرزند خوان تو صاحب نظر اونچی اور در سمیرہ امن استاست دل تو بنیاد و اندیش تو قومی دار بگریں ہمیں سرمائے بہت پہار ازمائیں کے کل بدسود تو شاخیں تازہ ترمائیں یہ سیر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے حمزہ نامعلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہج جب سے رہزتا ہے شبنم وجود ہوتی ہے بندائی مومن کی اذان سے پیدا خود کا سرنا لا الہ الا اللہ خود سے ہے خودی ہے تبلیغ وسا لا الہ الا اللہ یہ درود اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے ان سے ہے جہاں لا الہ الا اللہ کیا ہے تو نے تاس کرور کا سود قریب سو وزم یا لا الہ الا اللہ تو اپنی خودی کے اگر نہ کھاتا زیانتی برسات نہ ہوتی انگیرہ کے صدیق غیر سے خالی اس کے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایک ایسی جگہ کھانا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہوگا میں اسے انعام دوں گا۔ تینوں بیٹے والد کو اللہ حافظ کہہ کر اور ان سے دعا لے کر گھر سے نکلے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر تینوں کو بلایا اور باری باری سے سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو جہاں تمہیں کسی نہ دیکھ رہا ہو؟ عبد الرحمن نے جواب دیا الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے تیسرے بیٹے سے پوچھا سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا ابا جان میں نے کتاب اسماعیل سے میں پڑھا ہے۔ یونس نے ابا جان نے کہا ابا جان میں نے وہ سیب کمرے میں بند رہ کر اندھیرے کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن نے پھر تیسرے بیٹے سے پوچھا سلیم تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا ابا جان میں نے کتاب اسماعیل سے میں پڑھا ہے، اللہ کا ایک نام ہے البصیر، ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا۔ میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے، اس لیے میں یہ سیب نہ کھا سکا۔ عبد الرحمن اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقلمندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں کو سنتا اور جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں اور ان کو بھی جانتا ہے، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے رزق کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر
اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا، جہاں انسان جو چاہے گا وہاں ہو جائے گا، انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندے دیکھیں گے، اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراً بن کر پلیٹ میں آ جائے گا، پھر اس کی ہڈیاں پر اللہ دوبارہ گوشت اور اوپر پر ڈنکے اور وہ اڑا جائے گا، تو وہاں جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ ایک تھی مانو بلی، وہ جو کسی کی چہتی یا ٹلاتی نہ تھی۔ اس نے شہر کے ایک بارے خانے میں آنکھ کھولی اور پھر اپنی ماں کو دوسری بہن بھائی کے ساتھ جا کر تبدیلی کے بعد ایک قصاب کی دکان کے پاس گندے نالے پر رہنے لگے۔ وہ ذرا بڑی ہوئی تو ایک دن اس کی بہن رانو بلی کو ایک بہت پیاری سی بچی ایک بڑی سی گاڑی میں بیٹھ کر لے گئی، اور اس کا بھائی شانو بلی ایک خونخوار کتے کے ہاتھ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ ذرا بڑی ہوئی اس کو ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ مانو بلی کئی بار اپنی ماں کے پاس گئی تو کہ شاید اسے پہچان لے، لیکن وہ اسے ہمیشہ اجنبی بن کر ملتی اور مار پیٹ کر بھگا دیتی۔ مانو بلی نے پھر آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بھلا دیا اور یوں ہی گلیوں میں آوارہ پھرنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے اپنی بہن رانو بلی کو دیکھا جو ایک بہت بڑی سی لان میں گھاس پر بیٹھی دودھ پی رہی تھی۔ مانو بلی فوراً آگے بڑھی اور اسے پکارا، لیکن اس نے بھی بہن کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ مانو بلی کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ باہر نکلی تو ایک نہایت گندے بچے نے نشانہ لے کر ایک پتھر سے مارا۔ پتھر اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لنگڑا کر پر بچوں کے ساتھ اس سے نہر کا زمین پر کیڑے لگانے لگی۔ مانو بلی بڑی مشکل سے اٹھی اور اپنے زخم ٹانگ کے ساتھ بھاگ کھڑی ہو گئی کہ باقی بچے بھی پتھر لے کر اس پر اپنا نشانہ آزمانے لگے۔ اسے انسانوں پر غصہ آنے لگا۔ وہ کسی دلیل سے ہمیشہ جنگلی جانوروں پر ظلم کرتے ہیں اور انہیں کچھ نہیں کہتے۔ وہ اپنے زخم ٹانگ کے ساتھ ایک گھر میں داخل ہوئی تو وہاں ایک مہربان بچہ اس کے واسطے پر آیا۔ بچے کو اس کی حالت پر بہت ترس آیا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے لیے ایک پیالے میں دودھ لے آئی۔ مانو بلی پہنچی تو جبکہ اسے بھوک میں بھی ذرا کی لگی ہوئی تھی، اس نے بچے کی طرح دیکھا جو دوڑا جا کھڑا ہوا تھا۔ مانو بلی نے تھوڑا سا دودھ پیا تو اس کی بھوک اور زیادہ جاگ اٹھی۔ اس نے جلدی ہی سارا دودھ پی لیا اور لیٹ گئی۔ بچہ اسے کاٹتا رہا۔ وہ آگے بڑھی اور بڑی مہربان ہاتھوں سے اس کی زخم ٹانگ ٹٹوا لی۔ پھر وہ اندر چلی گئی تو مانو بلی نے بھاگنے کا سوچا، مگر اپنے اس نے مہربان دوست کو چھوڑنے کا اس کے جی نہ چاہا۔ اگر